حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کا 5 حق ہے۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، مریض کی عیادت کے لیے جانا۔ نمبر 3، جنازے میں جانا۔ نمبر 4، دعوت کو قبول کرنا۔ نمبر 5، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ یہ مسلمانوں پر مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ہر ایک بات اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی فرمائی ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ سلام کرنے سے جتنا ثواب ملتا ہے، سلام کا جواب دینے سے اس سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو مسلمان پر مسلمان کا حق ہے وہ سلام کا جواب دینا ہے۔ جب کوئی سلام کر دے تو اس کے سلام کا جواب دو۔ بہت سے لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور بہت سے لوگ سلام نہیں کرتے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ذرہ بھی تکبر کسی بندے کے لیے پسند نہیں ہے، اور بندے کے لیے تکبر مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ کبریائی صرف اللہ کے واسطے ہے جو بڑا ہے، اور بندہ بالکل بڑا نہیں ہے۔ بندہ بالکل بڑا نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، یہ فانی ہے، یہ اللہ رب العزت کا محتاج ہے، کائنات کی تمام چیزوں کا محتاج ہے۔ پھر یہ تکبر کرے تو تکبر اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے دل کھول کر سلام کرنا چاہیے، اور جب کوئی سلام کرے تو پورے اہتمام سے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ سلام میں بھی سنت طریقہ کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے؟ السلام علیکم، اتنا سلام یہ کافی ہے، اور اس سے زیادہ کریں تو مستحسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب بھی اسی طریقے سے خوبصورت دیا جائے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ الفاظ کھا جاتے ہیں، تو سلام کی جو ادائیگی کی سنت ہے وہ سنت ختم ہو جاتی ہے، اور سنت ختم ہونے سے اس کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہاں پر اور بھی ذکر کر دینا ضروری سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ آج کل دوسری برادریوں میں بڑی کثرت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ جب آدمی ملاقات کے بعد جدا ہونے لگتا ہے تو اللہ حافظ خدا حافظ کہنے کا رواج چل پڑا ہے۔ یہ رواج چل پڑا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ اس میں بھی اللہ رب العزت ہم کو ثواب دیں گے، مجھے تو نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کا ایک راستہ چھوڑ کر اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے کہ جب ملاقات کرو تو سلام کرو، اور جب ملاقات کے بعد جدائی ہو تو سلام کرو۔ دونوں جگہ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کا حکم ہے، لیکن ہم
آج کل کے نئے دور میں پہلی ملاقات میں تو السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن جب جدا ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ حافظ اور خدا حافظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ موبائلوں پر بھی یہی ہو رہا ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہرگز بھی دوسروں کی دیکھی دیکھا ہم کو عمل اختیار نہیں کرنا ہے۔ ہم کو عمل اختیار کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا۔ ہم کو عمل اختیار کرنا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جس عمل پر چلے اس کو۔ ہم کو عمل اختیار کرنا ہے امت کے صلحاء، عابدین، اتقیاء اور علماء دین والا۔ ان لوگوں کا طریقہ آپ دیکھیں گے تو ملاقات کے شروع میں بھی السلام علیکم اور ملاقات کے ختم میں بھی السلام علیکم۔ نئے رسم و رواج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سنت کو چھوڑا جا رہا ہے اور اس کی جگہ ایک نئے الفاظ کو جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا اس کو لایا جا رہا ہے۔ ہاں، جب کوئی کبھی دور دراز کے لیے رخصت ہونا چاہتا، کچھ دنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا چاہتا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، استودعک فی امان اللہ، میں تم کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اگر پڑھنا ہی ہے تو یہ دعا پڑھیے، مگر سب کے لیے نہیں۔ اب جو آپ سے جدا ہو کر دور دراز کا سفر کر رہا ہے یہ اس کے لیے ہے، اور جو روز کے ملاقاتی ہیں السلام علیکم۔ ایک تو اس اصلاح کی ضرورت ہے، دوسرے مسلمانوں پر جو حق ہے وہ مریض کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے، اور صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی ایمان والا بیمار ہو تو عیادت کریں، غیر ایمان والا بھی بیمار پڑتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، ایک یہودی کا لڑکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، ماں باپ بھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر وہ یہودی اپنے بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے رکھا تھا۔ یہ اخلاق تھے ہمارے نبی کے۔ آج ہمارے اخلاق بگڑے ہیں، اس لیے غیر تو کیا اپنے لوگ بھی اپنے بچے کو ہمارے گھروں میں بھیجنے سے کتراتے ہیں کہ بچہ بگڑ جائے گا۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے بڑوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ عام معمول تھا، اپنے بچوں کو دوسرے کے گھروں میں بھیج کر تعلیم و تربیت کرائی جاتی تھی۔ یہ چیزیں رفتہ رفتہ اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب اپنے بچوں کو ہم کہاں بھیجتے ہیں؟ کانوینٹس میں۔ اسکولوں سے وقت ہی نہیں بچتا کہ ان کو علماء دین کے پاس بھیجیں، ان کو ان بوڑھے دیندار لوگوں کے پاس بھیجیں جنہوں نے اپنی 50-60 سالہ زندگی دین پر، نماز پر، تلاوت و ذکر پر گزاری ہے، جو زندگی کے تجربے کار ہیں۔ ہمارے بچوں کے پاس ان چیزوں کا وقت نہیں ہے، لہذا کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا؟ اخلاق، سنسکار، تہذیب، یہ ہر قوم کے بچوں سے رخصت ہو رہی ہے۔ بڑوں کا لحاظ، بڑوں کی عزت، بڑوں کا وقار بچوں کو معلوم نہیں ہے۔ منہ در منہ جواب دیتے ہیں اور پوری منمانی کرتے ہیں، پھر ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو رہے ہیں۔ بچے تو بچے ہیں، ان کی جیسے تربیت کی جائے گی ویسے بڑے ہوں گے۔ اس یہودی نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچے کو چھوڑ رکھا تھا. وہ بچہ بیمار ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دیکھا تو سمجھ لیا کہ اب بچہ جانبر ہونے والا نہیں ہے، یعنی اس بیماری میں اس کا انتقال کر جانا زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا اسلم. کیا فرمایا؟ اسلم، اسلام لے آؤ. وہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا کہ آپ کیا کہتے ہیں. والد نے کہا اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، ابو القاسم کی بات مان لو. ابو القاسم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ کا لقب ابو القاسم پڑ گیا. اس یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو. چنانچہ وہ بچہ کلمہ اسلام پڑھ کر، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہے کلمہ اسلام. اس کو پڑھ کر ایمان لے آیا. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ بالغ ہو چکا تھا یا قریب البلوغ رہا ہوگا. یہ الفاظ سارے اور اسلام کا لانا ان چیزوں پر دلالت کر رہا ہے. اسی کے ساتھ میں ایک بات اور ذکر کروں کہ جس آدمی کے مرنے کے وقت آخری بات یہ ہوگی، آخری کلمہ، آخری کلام لا الہ الا اللہ، اگر صرف اتنا بھی ہو، کیونکہ محمد الرسول اللہ پر بھی اس کا ایمان ہے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ صالحین کے ساتھ جنت میں جائے گا، یعنی وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ کلمہ اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا، معاف کرا دے گا. یہ وہ کلمہ ہے، اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرا دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تواتر کے ساتھ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت. من کان آخر کلامہ، مجھے یہ پڑھنا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ مومنین کے لیے. یہ لا الہ الا اللہ اگر صرف اتنی بات کہو یہ ایمان والوں کے لیے. لیکن اگر کوئی کافر ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ کہنا بھی ضروری ہوگا. یہ فرق تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بذات عقل سے سمجھ جائیں گے. اگر کوئی مرنے لگا اور اس نے گویا آدھا ایک گھنٹہ پہلے یہ جملہ بولا، 2-4 گھنٹہ پہلے یہ جملہ بولا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں بولا، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ زندہ رہا، اس کے بعد وہ کسی سے اس نے گفتگو نہیں کی اور اس کی روح پرواز کر گئی، تو اس حدیث شریف کے حکم کے اندر داخل ہے. اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے. یہ ہے عیادت المریض کے تحت میں نے بیان کیا. تیسری چیز جو مسلمانوں پر حقوق ہیں وہ فرمایا اتباع الجنازہ، اتباع الجنائز، جنازے میں جانا. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. مسلمانوں کا حق ہے کہ ہم ان کے جنازے میں شرکت کیا کریں، جتنا ہو سکے اپنی طاقت میں، جتنا ہو اپنے بس میں، کثرت کے ساتھ جنازوں میں شرکت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ مسلمانوں کے
مسلمانوں پر حقوق ہیں۔ جنازے کے تعلق سے چند باتیں اور ذہن میں آ رہی ہیں، ابھی میں اور جو دو چیزیں رہ گئیں ان کو مختصر میں بتلا دوں۔ نمبر چیز اجابت الدعوہ، کوئی مسلمان دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا۔ ہم لوگ اس سنت پر بہت پابندی سے ہیں، یہ ہمیں خود سمجھ میں آتی ہے۔ ہر طرح کی دعوت میں انتہائی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور یہیں پر یہ سناتے بھی ہیں کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ اسی جگہ پر ہم کو یہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ذرا سی وضاحت کرنا چاہیے کہ یہ اجابت الدعوہ کا اصل مفہوم کیا ہے۔ دعوت کو قبول کرنا، اس کے اندر تین چیزیں لگائیے۔ نمبر ایک، وہ دعوت بدعت نہ ہو، اور نمبر دو، وہ دعوت منکرات نہ ہو، اور نمبر تین، وہ دعوت ملاہی نہ ہو۔ ملاہی نہیں، ملاہی کا مطلب کھلواڑ، لہو و لعب، کہا جاتا ہے نا کہ لایعنی چیزوں سے پرہیز، تو وہ لایعنی نہ ہو۔ ان تین طرح کی دعوتوں سے پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد جتنی بچ جاتی ہے اس میں شرکت کرنا ہے۔ اب یہ تین طرح کی دعوتوں کی تفصیل کیا ہے؟ دعوت بدعت نہ ہو، تو جتنی چیزیں خود بدعت ہیں اس کے لیے کسی کو بلانا وہ بھی بدعت ہوگا، اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، بدعت بالکل واضح ہے۔ تمام بدعتوں کے لیے دعوت دینا یہ بدعت ہے، یہ وہ دعوت بھی بدعت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا ختنہ کیا، اس کے لیے دعوت دینا یہ لایعنی ہے۔ حج پر جانے لگے، عمرے پر جانے لگے، حج اور عمرے کی دعوتیں کرنا یہ لایعنی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے بدعت میں بھی آ سکتا ہے۔ تاریخ پر پرکھ کر دیکھا جائے گا تو وہ پرکھ کر سامنے آئے گا۔ کچھ معاشرے میں یہ دعوت بدعت ہوگی، کچھ معاشرے میں یہ دعوت لایعنی ہوگی۔ لہذا ان دعوتوں میں شرکت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دعوت ہمارے یہاں چلتی ہے تیجے کی اور برسی کی، یہ بھی دعوت بدعت ہے۔ یہ دعوت بدعت ہے، اس کو دین سمجھ کر، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اس سے پہلے قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، ایک دم ٹوپی کرتے میں آدمی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈیگیں چڑھتی ہیں اور دعوتیں پہنچتی ہیں۔ یہ دعوت بدعت ہے۔ اس دعوت کو قبول کرنا مسنون نہیں ہے، اس دعوت سے پرہیز کرنا ثواب کا کام ہے، کیونکہ بدعت کو بدعت سمجھنا اور اس کو بدعت کہنا اور لوگوں کو بدعت سے روکنا اور خود بدعت سے رکنا، یہ سب دین کا قیام ہے، اور اس میں شامل ہو جانا یہ دین کا انہدام ہے۔ یہ دین کی دیواروں کو گرانا ہے، دین کو مٹانا ہے۔ تو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں دین کو قائم کرنا ہے، ہمیں دین کو لے کر چلنا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پیروں کو جمائے گا۔ کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ یہ معنی تو ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی ہمیں مدد کرنا ہے۔ پھر کیا معنی ہے؟ یقیناً یہ معنی ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اور اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین پر آؤ، اس پر عمل کرو، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عمل تو نہیں کرتے اور لوگوں کو صرف بخاندے پھرتے ہیں، لوگوں پر تنقید کرتے پھرتے ہیں، یہ دین کی مدد نہیں ہے، یہ تو شہوت نفسانی کی اتباع ہے، یہ دین کی مدد نہیں ہے۔ دین کی اصل مدد اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو دین پر لانا ہے، یہ ہے دین کی مدد۔ تو جو دعوتیں بدعت ہوں
وہ تمام دعوتیں قابل پرہیز ہیں، اور جو دعوت ملاحی ہو، لا یعنی دعوت بلا وجہ فالتو میں دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، اس کو بھی قبول کرنا سنت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ منکرات سے خالی ہو تو جانا مباح ہے، لیکن اگر اس کے اندر منکرات ہیں، فواحش ہیں، تو پھر اس کے اندر جانا گناہ ہے۔ اب یہ جو بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، اس کی بغیر تفصیل کیے ہوئے میں بتلا رہا ہوں کہ یہ تمام دعوتیں نمبر 1 لا یعنی ہیں، منکرات پر مشتمل ہیں، اس کے اندر فواحش بھی ہیں، اور بہت سی اور بھی خرابیاں ہیں جن کو دیکھنا ہے تو اکابرین کی کتابوں میں تفصیلات دیکھ سکتا ہے۔ لہذا اس طرح کے ولیموں کی دعوتوں کو قبول کرنا مسنون نہیں ہے۔ اگر کوئی قبول کر کے چلا جاتا ہے تو گناہ پر چلتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ سادگی کے ساتھ تمام منکرات سے بچتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے، تقوی کا جو مفہوم ہے کہ دونوں طرف کانٹے کی جھاڑیاں ہیں، اس سے بچتے بچاتے آگے نکلتے ہوئے، گویا اگر کوئی دعوت کرتا ہے اور قبول کرنے والا قبول کرتا ہے تو یہ ہے ولیمے کی دعوت۔ اس میں 2-4 ہزار لوگوں کو بلانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھلانا چاہتے ہیں، کیا حرج ہے؟ ہم بڑھیا کھلانا چاہتے ہیں، ہم 4-8 طرح کا کھلانا چاہتے ہیں، کیا حرج ہے؟ تو جواب یہ بتلائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو باری باری بلا کر کھلائیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ 2-4 ہزار لوگوں کو بلا کر ایک ساتھ ایک میدان میں کئی لاکھ لگا کر مینٹننس کروا کر آپ نے سب کو اس میں چھوڑ دیا، ایک ساتھ کھلا رہے ہیں؟ یہ بھی تو کہیں سے نہیں ہے۔ یہ دعوت کا کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بس بھیڑ لگا لیا، یہ دعوت کا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ولیمے کو ولیمے کی سنت کے ساتھ کیا جائے۔ مہمانوں کی ضیافت کو اگر اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں ولیمے میں مہمانوں کی ضیافت کو کیوں آپ شامل کرتے ہیں؟ اب ہمیشہ مہمانوں کو بلائیں، ضیافت کرتے رہیں، وہ مسنون طریقے پر ہوگا۔ نمبر 5 تشمیت آتش، چھینکنے والا چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اس کا جواب دینا یرحمک اللہ۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اس میں بھی بہت لاپرواہیاں ہیں۔ اول تو چھینکنے والا بہت سی جگہ سنت ادا نہیں کرتا، اور اگر سنت ادا کر کے الحمدللہ کہہ دے تو جواب دینے والا حجاب محسوس کرتا ہے، یا نہ جانے کیوں جواب نہیں دیتا۔ اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یہ حق ہے۔ حق کا معنی وجوب ہوا کرتا ہے، حق کا معنی وجوب ہوا کرتا ہے۔ حقوق کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا، اس لیے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس چیز میں بھول چوک نہ ہو۔ یہ 5 حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں جو تیسرے نمبر پر ہے اتباع الجنائز، اس کے سلسلے میں مجھے یہ بات عرض کرنا ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کو جینے کا ڈھنگ نہیں ہے، اسی طرح ہم لوگوں کو مرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ اور اسلام وہ دین ہے جو پیدا ہونے والے بچے پر بھی احکام بتلاتا ہے، اور انسان بالکل موت کے قریب ہو جائے اس کے احکام بھی بتلاتا ہے۔ یہ دین دین فطرت ہے، یہ دین دین سماوی ہے، یہ دین الہی ہے، اس لیے ہر ایک شعبے میں اس کی رہنمائی موجود ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر لوگ فون کر کے سوال کرتے ہیں کہ میت کا سر کدھر کیا جائے، میت کا پیر کدھر کیا جائے۔ عام طور سے یہ مسئلے پوچھنے میں آتے ہیں۔ ایک بات توجہ کے ساتھ سنیے گا، مسئلہ یہاں پر نہیں پوچھنا تھا، بس یہ میں بتلانا چاہتا ہوں، مسئلہ یہاں پر نہیں پوچھنا تھا۔ مسئلہ پوچھنے کی جگہ، مسئلہ پوچھنے کا محل اس سے پہلے کا وقت تھا۔ اس سے پہلے کا وقت کیا ہے؟ اس سے پہلے کا وقت یہ ہے کہ جب کسی کی موت آنے لگے، یعنی ملائکہ موت آ جائے
اور اس کی روح کے نکلنے کا وقت ہونے لگے، اس وقت اس کو کس طرح لٹایا جائے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس کو شاید لوگ اس کی پیروی نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اور جیسے چاہے روح نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد گھبرا کر فون کرتے ہیں کہ اب میت کو کس طرح کیا جائے۔ جواب تو دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے جو ہے اس کو تو بتلانا پڑے گا۔ مگر من کچوٹتا ہے کہ مسئلہ بعد میں کیوں پوچھا، جس وقت اس کے روح کے نکلنے کا تھا اس وقت مسئلہ کیوں نہیں پوچھا؟ اس وقت اس سنت کو ادا کرنے کا وقت تھا جب روح نکلنے لگے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ روح نکلنے کی علامت کیا ہے۔ ابھی تو ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ کیسے پہچانیں گے کہ روح کے نکلنے کا وقت ہو چلا ہے۔ روح کے نکلنے کی پہچان یہ ہے کہ دونوں پیر لڑک جائیں۔ یہ جو پیر کے پنجے ہوتے ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے ہم لوگ جہانہ گنج اعظم گڑھ گئے تھے، اور مولانا عبدالرب صاحب نور اللہ مرکزہ رحمہ اللہ علیہ، وہ صدر تھے، صدر جمعیت یو پی کے۔ ہم لوگ جس وقت ان کی عیادت کے لیے پہنچے تو ان کا پیر یوں لڑک چکا تھا اور وہ گفتگو نہیں فرما سکتے تھے۔ میں تھا، مفتی ابو بکر تھے مراد آباد کے، کچھ لوگ اور تھے دوسرے شہروں کے، شاید پرویز بھی تھے سامنے بیٹھے ہیں، ان کا پیر یوں لڑک چکا تھا۔ وہ علامت ہے روح کے نکلنے کے وقت کی، اسی کو عالم نزاع کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے عالم نزاع کا، اس کو عالم نزاع کہتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ وہاں چوک گئے، ہم نے دیکھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں چوک گئے، اس پر آج بھی افسوس ہے، اس پر آج بھی افسوس ہے۔ یہ عالم نزاع یہ وہ وقت ہے جب اس سونے والے کو قبلہ رخ کر دینا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے، یہی وہ وقت ہے جب اس سونے والے کے بارے میں مسئلہ پوچھا جائے گا کہ اب ان کا نزاع کا وقت شروع ہو چکا ہے، ان کو کس رخ پر لٹایا جائے، تو عالم جواب دے گا۔ ہم لوگ اس دن چوک گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ عیادت کر کے جب نکلے، ابھی 15-20 کلومیٹر آگے پہنچے تھے، فون آ گیا کہ مولانا کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت میرے ذہن میں بات آئی کہ ہم لوگ چوک گئے، ہم کو نکلنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان کا پیر واقعی لڑک چکا تھا۔ یہ بات ہے کہ چادر کے اندر تھا، اس لیے شاید ذہن میں بات نہیں آئی، لیکن چادر کے اندر سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ پیر گر چکا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ نزاع کی علامت پیر کا گر جانا ہے۔ نمبر 2، ناک کا ٹیڑھا ہو جانا ہے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا تھا، ان کی ناک بالکل ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ اور نمبر 3، یہ جو جبڑا ہے، جبڑے کا انخساف کا مطلب بالکل لٹک جائے، گر جائے، اور یہ منہ ایسے کی طرف ہو جائے۔ یہ 3 علامتیں عالم نزاع کی ہیں۔ جب یہ علامتیں پائی جانی شروع ہو جائے، اس وقت میت کو قبلہ رخ کرنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ایک جملہ ہے، خیر المجالس مستقبل القبلہ۔ سب بیٹھنے کا سب سے بہترین انداز وہ ہے کہ آدمی قبلہ رخ بیٹھے، یہ خیر المجالس ہے۔ تو اس وقت اس کو خیر المجالس میں بیٹھاؤ۔ اور قبلہ رخ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قبلہ رخ ہونے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے کے لوگ جب انتقال کرتے تھے تو اپنے آپ داہنے کروٹ پر سنت کے مطابق جو سونے کا طریقہ ہے اس رخ ہو جاتے تھے، یا کسی سے کہہ دیتے تھے کہ مجھے اس رخ پر لٹا دو۔ یہ چیزیں بھی ہم لوگوں کے بچپن میں بہت کافی دیکھی گئی ہیں، سنی گئی ہیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے سونے کا اور انتقال کرنے کا۔ لیکن اگر اس طریقے سے کوئی نہ کر پائے، وہ چت لیٹا رہنا چاہتا ہے، یا اس بیمار ہے اس طرح کہ اس کو چت لٹانا ہی مناسب ہے، تو اس کو چت لٹانا بھی جائز ہے۔ لیکن جب چت لٹایا جائے تو اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کا پیر قبلے کی طرف کر دیا جائے اور اس کا سر یہ پورب کی طرف کر دیا جائے،
اور اس کے سر کے نیچے 1 یا 2 تکیہ رکھ دیا جائے جتنا اس کے لیے مناسب ہے، تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف سیدھے سیدھے نہ رہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ یہ مسئلہ آپ جان گئے۔ ایک بات اس میں اور شامل کر لیجئے کہ اگر کوئی ایسا مکان ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ سب کرنے کا موقع نہیں ہے، بہت تنگ جگہ ہے یا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ جس طریقے سے پڑھا تھا اسی طریقے سے انتقال کر گیا، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو فرض نہیں قرار دیا ہے، واجب بھی نہیں کہا ہے، امت کو بچانے ہی کے لیے، ورنہ آدمی گنہگار ہوتا۔ اس گناہ کو بچانے کے لیے اس کو مسنون درجے میں رکھا ہے۔ ہو تو کر لو، نہیں کر پائے تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن کر لو گے تو اس کا جو نور ہوگا، اس کا جو ثواب ہوگا، اللہ کے تجلی کی جو رحمت وہاں پر ہوگی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب سمجھے کہ ایک آدمی کو قبلہ رخ کر دیا گیا، یا تو دائنے کروٹ یا اس طرح سلا کر، اسی پر وہ انتقال کر گیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ پوچھنے کی ضرورت بچی؟ اب مسئلہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں بچی۔ اب وہ جس طرح انتقال کر گیا، قبلہ رخ ہے، وہ پڑا ہوا ہے۔ اب لوگ اس کے آگے کی تیاری کریں گے۔ مسئلہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ مجھے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے جو اس کے ساتھ سنتیں برتنی تھی، وہ سنتیں برتی نہیں جا رہی ہیں۔ آدمی یہاں پر بھول گیا ہے، وہ جس طرح اس کی چارپائی ہے اسی طرح چھوڑ دیا ہے، اس کو گھمایا نہیں ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو آج مرنے والے کی صرف اسی ایک سنت کے بیان پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اس کو بالکل گہرائی کے ساتھ یاد رکھیں کہ جب کسی کے موت کا وقت آ جائے اور علامات نزا ظاہر ہونے لگیں تو ان کو قبلہ رخ کرنا مسنون ہے، اور قبلہ رخ کرنے کا 2 طریقہ ہے، داہنے پہلو پر، یا پھر چت ہے تو یہ طریقہ پیر قبلے کی طرف۔ بہت سے لوگ گھبراتے ہیں کہ ارے پیر قبلے کی طرف کیا جائے گا، لا حول ولا قوت نعوذ باللہ۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیر قبلے کی طرف کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، آپ لاہور نہ پڑھیں۔ اگر کوئی لیٹ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ قبلہ رخ ہونا تو نماز میں شرط ہے، اور وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ وہ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ پیر اٹھتا ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتا۔ کوئی کمر میں ایسی اس کو عارضہ ہو گیا ہے، وہ قبلہ رخ کیسے ہوگا؟ جواب، اس کا پیر قبلے کی طرف کرو، اس کا سر پورب کی طرف کرو، اس کے سر کے نیچے تکیہ لگا دو، وہ قبلہ رخ ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز پڑھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔